العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہ گار امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدزی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، میں طویل گفتگو کا مزاج ویسے بھی نہیں رکھتا، اور اگر آپ کی توجہ بٹے گی تو میرے لیے گفتگو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے۔ فاحیاکم، بس اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت کی آغوش میں لے جائے گا۔ ثم یحییہ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ دو زندگیوں کا اور دو موتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی موت اور پہلی زندگی وہ شکم مادر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انسان 40 دن تک شکم مادر میں نطفے کی صورت میں رہتا ہے، اور جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو اس نطفے کو خون کے اندر متغیر کر دیا جاتا ہے، اور جب مزید 40 دن گزرتے ہیں تو اس خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو آسمان سے رب کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو شکم مادر میں پلنے والے حضرت انسان کا آ کے رزق لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جا کر کے کتنا رزق کھائے گا، کتنے نوالے اپنے حلق سے نیچے اتارے گا۔ اب بات قابل غور یہ ہے کہ ابھی حضرت انسان دنیا میں بھی نہیں آیا، شکم مادر میں 120 دن کا ہے، اور فرشتے نے آ کر کے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اب جو پیدائش سے قبل مقدر میں لکھا گیا ہے، آپ الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جب مقدر کا لکھا گیا ہے تو میرے بھائی اس رزق کو کمانے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں استعمال کریں، اور ہم ناجائز طریقے کیوں استعمال کریں؟
ہم کیوں نہ حلال اور جائز طریقے سے وہ رزق حاصل کریں جو ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اور حرام کے بارے میں سنیے میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ فرمائے کہ اگر ایک شخص لمبا سفر کر کے جائے اور صحن حرم میں کھڑا ہو اور غلاف کعبہ پکڑ لے اپنے دونوں ہاتھوں میں اور اپنے ہاتھ لمبے کرے رب کی بارگاہ میں اللہم یا ربی رو رو کے دعائیں مانگے، میرے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا کو کبھی بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور صحن حرم میں کھڑا ہے اور کعبۃ اللہ پہ رب کی 120 رحمتیں ہمہ وقت برستی ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں میرے مالک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ حضور یہاں تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ حجر اسود سے لے کے رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے اس کو دیوار مستجاب کہا جاتا ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے کثرت کے ساتھ دعا کرو، جب تم دعا مانگو گے تمہاری دعا کی قبولیت کے لیے 70,000 فرشتے آمین کہیں گے۔ حضور صحن حرم میں کھڑا ہے اور غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں ہوگی۔ حضور اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کی کمائی سے آیا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام کی ہے، اس کا مشرب حرام کی کمائی سے آیا ہے۔ فرمایا جس کو غذا حرام سے دی گئی، جس کا مشرب حرام سے ہے اور جس کا لباس حرام سے ہے، میرے رسول نے فرمایا صحن حرم میں بھی کھڑا ہو جائے، غلاف کعبہ بھی اپنے ہاتھ پہ پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک دن میرے رسول گھر میں تشریف لائے تو صحن میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھجور کو پکڑا، جھاڑ کر کے تناول فرما لیا، اور یہ سنت ہے میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دسترخوان پہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، جھاڑ کے تناول کر لو۔ یہاں رک کر کے ایک بات بتاؤں کہ آج ہم حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے جھجکتے ہیں، اور اس میں عوام نہیں، اب تو علماء بھی اسی ڈگر پہ چل نکلے کہ معاشرے کو دیکھ کر کے اپنا رنگ ڈنگ بدل لیتے ہیں، اپنا حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر ایک سادہ سا محاورہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ نہیں میرے بھائی، سنو اپنے امام کی کہانی۔ شاہی دسترخوان پہ بیٹھے تھے، امام مالک کے ہاتھ سے نوالا گرا، آپ نے دسترخوان سے اس کو اٹھا کے دوبارہ تناول فرما لیا۔ کسی شخص نے کہا حضرت یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں پہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ پھر بھی دسترخوان سے اٹھا کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو میرے امام جلال میں آئے تو امام مالک فرمانے لگے کیا میں ان کمینے لوگوں کی وجہ سے محمد عربی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور میرے بھائی آج اپنی ڈگر کو درست کریں، اپنا مزاج نہ بدلیں۔ میرے امام کے لفظ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ عمل ہے۔ فرمایا کیا میں ان کمینے لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں؟ تو آپ نے بلا جھجک وہ نوالا اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ کر کے حلق سے نیچے ٹپکا لیا۔ میں بات بتا رہا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف لائے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، حضور نے جھاڑ کر کے تناول فرما لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلق سے جب کھجور نیچے ٹپکی تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور ساری رات بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی دائیں کروٹ پہ ہوتے ہیں کبھی بائیں کروٹ پہ ہوتے ہیں، ساری رات حالت اضطراب میں گزری اور ساری رات پریشانی کی کیفیت میں گزری۔ تو میں نے بالآخر پوچھ لیا بندہ نواز کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ اتنا اضطراب اور بے چینی ہم نے آج سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔
آپ تو خود فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے جلدی سویا کرو اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھا کرو. حضور آج ساری رات آپ بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سنیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ. فرمایا عائشہ صحن میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کی تعظیم کے لیے اٹھا کے تناول تو کر لیا، جب حلق سے نیچے گئی نا تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو. اور آپ جانتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے ایام ہیں، مسجد میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. میرے امام نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ میں رکھی تو حضور تیز سے قدم اٹھا کے تشریف لائے، ان کے حلق میں انگلی ڈال کے فرمایا اس کو نکال لو، اللہ نے محمد اور آل محمد پہ صدقہ حرام قرار دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شک گزرا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے نہیں حضور، صدقے کی کھجوریں مسجد میں تھی اور آپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دی. یہ جو آپ نے صحن سے کھجور اٹھائی یہ مجھے یقین ہے کہ یہ گھر کی کھجوروں میں سے کھجور ہے. کہتی جب ہم نے حضور کو یقین دلایا تو چند لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا حضور نیند کی آغوش میں چلے گئے ہیں اور حضور کے خراٹوں کی آواز ہمارے کانوں تک آنے لگی. صاحب رک کر کے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر میرے رسول مشکوک کھجور تناول فرمائیں تو ساری رات نیند کی آغوش میں نہیں جاتے، ساری رات حالت اضطراب میں گزرتی ہے، بے چینی کے اندر گزر جاتی ہے. صاحب ہم کیسے مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا حق بھی کھا جاتے ہیں. یار ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں آنے والا حصہ بھی ہضم کر جاتے ہیں. صاحب ہم جو ہے وہ چائے پانی کے نام پہ رشوت بھی لیتے ہیں اور پھر چائے پانی کے نام پہ ہم رشوت دیتے بھی ہیں، ہم سود بھی لیتے ہیں اور ہم سود دیتے بھی ہیں. اور صاحب پھر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں یہ بدعمالیاں کر کے دن کے اجالے میں پھر بھی ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، پھر بھی ہم غلام رسول ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہوتی ہے. شرم نہیں آتی ہمیں دعویٰ کرتے ہوئے، اور ہم کس منہ سے اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں؟ یار میرے رسول کا جب رویہ یہ ہے، میرے رسول کا عمل مبارک جب یہ ہے. سنیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے ایک دن کچھ کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھا. 3 دن سے فاقے کی کیفیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، انتڑیاں بو کی وجہ سے قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں. جب غلام نے کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا تو آپ نے فوراً ایک نوالا توڑا، اپنے منہ میں رکھا، چبا کے حلق سے نیچے ٹپکا دیا. غلام نے کہا حضرت زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کھانا دیا گیا ہو اور آپ نے تناول کیا ہو، آپ سب سے پہلا یہ سوال کرتے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو. تو آج آپ نے سوال نہیں کیا. فرمایا بھوک کی شدت اتنی تھی کہ کھانا دیکھ کے بلا اختیار ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ گیا. بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کہا حضرت آپ جانتے ہیں زمانہ جہلیت میں میں جادو کا ماہر تھا بہت بڑا. میں ایک گلی سے گزرا تو ایک قبیلے کی عورت جو ہے وہ مر رہی تھی، تو مجھے دیکھ کر کے انہوں نے کہا رک ذرا، تو جادو کا ماہر ہے، ہماری اس عورت کو دم کر دے، ممکن ہے کہ اس کو کچھ افاقہ ہو. تو حضرت رک کر کے میں نے اپنے جادو کے کچھ الفاظ پڑھے، اس کو دم کر دیا تو وہ عورت صحت یاب ہو گئی. اب میں دوبارہ اس قبیلے سے گزرا تو وہاں پہ شادی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کے پہچانا اور بلا کر کے مجھے کچھ کھانا برتنوں میں ڈال دیا. تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے یہ کھانا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. جب یہ لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کرنے لگے. کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے زمانہ جہلیت میں جو دم کیا تھا جادو کے ذریعے، وہ قرآنی آیات پڑھ کے تو نہیں کیا تھا، دعائے مسورہ پڑھ کے تو نہیں کیا تھا، اس نے تو جادو کے اندر شرکیہ کلمات پڑھے ہوں گے نا. تو کہا کہ یہ کھانا تو میرے لیے حرام ہے. آپ نے بڑی کوشش کی لیکن 3 دن کا فاقہ ہو
اور ایک نوالا حلق سے نیچے جائے تو مجھے بتاؤ کیا آئے گی؟ تو آپ نے بڑی کوشش کی. کسی نے کہا حضرت اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ پانی پئیں. جب آپ کا پیٹ پانی سے بھر جائے گا پھر آپ کریں گے تو پانی کے ساتھ وہ نوالا بھی باہر آ جائے گا. آپ نے اپنے غلام سے کہا لے کے آؤ پانی. تو آپ کے سامنے پانی کا اب خورا پیش کیا گیا. آپ نے پیٹ بھر کے پیا. جب پیٹ بہت زیادہ بھر گیا آپ نے منہ کے اندر انگلی ڈالی تو کی تو وہ روٹی کا نوالا باہر آیا. آپ کے چہرے پہ طمانینت کا نور آیا اور آپ کے لفظ سنیے. فرمانے لگے اگر اس نوالے کو نکالنے کے لیے ابو بکر کی جان نکل جاتی نا, ابو بکر پھر بھی اس نوالے کو نکال کے ہی دم لیتا. اور میرے بھائی یہ رویہ ہے میرے صدیق کا, یہ مزاج ہے اسلام کا. اور ہماری ضعف الاعتقادی کا حال یہ ہے کہ کوئی عیسائی دم کرنے کے لیے بیٹھ جائے نا تو ہم اس کے دروازے کے سامنے بھی کتاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی حضور کی سنت کا تارک دم کرنے کے لیے بیٹھے وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. آج تو سنتیں رہیں, فریض کے تارک مارکیٹ کے اندر متعارف ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو پیر طریقت اور رہبر شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں. صاحب تمہیں صوفیہ کا وہ قول یاد نہیں ہے کہ حضور کی سنت کا تارک اگر ہوا میں تمہیں اڑ کے دکھائے, پانی پہ چل کے دکھائے خشکی کی طرح, کہا وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے, کبھی اللہ کا سچا ولی نہیں ہو سکتا. اور ہماری کہانی تو اس سے بھی آگے چلی گئی. ہم تو عیسائیوں کے دروازے کے سامنے بھی کتار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دلائل تراش لیتے ہیں کہ میاں اللہ جس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے. پڑھتا تو وہ بھی کلام ہی ہے نا صاحب, یہ ہمارے دلائل ہیں لیکن شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے, شریعت کا درس یہ نہیں ہے اور شریعت کی راہیں یہ نہیں ہے جن کے اوپر ہم چل رہے ہیں. تو صحیح میں بات عرض کر رہا تھا, ابھی ہم شکم مادر میں 120 دن کے تھے کہ جب فرشتہ آ کر کے ہمارا رزق لکھ گیا ہے. جب فرشتے نے رزق لکھ دیا ہے تو اس رزق کو کمانے کے لیے ہم کبھی بھی حرام ذرائع استعمال نہ کریں اور کبھی بھی کسی کا حق تلف نہ کریں اور کسی کے حقوق کو ضبط کرنے کی کوشش نہ کریں. جب ہم شکم مادر میں 120 دن کے تھے تو فرشتے نے دوسری چیز لکھ دی کہ یہ دنیا میں جا کے کتنی سانسیں لے گا, کتنی دیر تک زندہ رہے گا, اور تیسری چیز لکھ دی کہ یہ دنیا میں جا کے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, شقی ہوگا یا سعید ہوگا. یہاں رک کر کے آپ کے ذوق کے لیے بات کرتا چلوں کہ دیکھو یار, پیدا ہونے سے قبل فرشتہ یہ جانتا ہے کہ یہ نوالے کتنے کھائے گا, یہ سانسیں کتنی لے گا, یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. جب رب نے ایک فرشتے کو اتنا علم دیا ہے تو مجھے بتاؤ رب نے جبریل امین کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. جب ہم فرشتوں کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو مجھے بتاؤ اس نبی کو رب نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا جس نبی کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے نظر آئے ہیں. اس نبی کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو صاحب فرشتے نے چوتھا کام کیا کہ آ کر کے ہمارے بدن میں روح پھونک دی اور ہم کم و پیش شکم مادر میں 5 ماہ تک زندہ رہے. صاحب وہ قادر مطلق ہے. ایسے ممکن تھا نا کہ ہم دنیا میں آتے, پیدا ہوتے تو وہ رب ہمارے جسم میں روح پھونک دیتا. ہمیں تنگ و تاریک کوٹھری میں کم و پیش 5 ماہ تک رب نے کیوں زندہ رکھا؟ تو یہاں علماء نے لطیف بات لکھی ہے, کہا ماں کے شکم میں رب نے 5 ماہ تک حضرت انسان کو زندہ رکھا, اس کو خوراک دی, اس کو آکسیجن دی گئی, صرف اس لیے کہ حضرت انسان دنیا میں جا کے قبر کی زندگی سے غافل نہ ہو. آج اگر کوئی سوال کرے قبر میں جانے والا زندہ کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے خوراک دی جاتی ہے, وہ سانس کیسے لیتا ہے, تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو شکم مادر کی زندگی دکھاؤں گا. جو رب شکم مادر میں حضرت انسان کو خوراک دے سکتا ہے, آکسیجن دے سکتا ہے, وہ قبر میں بھی حضرت انسان کو زندہ کر کے سوال و جواب پوچھ سکتا ہے.
تو साहिब कहा इंसान मत गाफिल होना, चंद सांसें दुनिया में जाके लेगा, फिर उसके बाद पलट के तुझे कब्र की आगोश में आना पड़ेगा। वो कब्र कैसी है तुझे क्या खबर, तू तो गया ही नहीं। मैं उस कब्र से पहले तुम्हें इस कब्र का नक्शा समझा रहा हूँ ताकि दुनिया में जाके तू गाफिल ना हो जाए। अच्छा साहिब, जब हजरत इंसान दुनिया में आया तो मैंने कहा चंद सांसें हजरत इंसान लेता है, और वो चंद सांसें ही चंद सांसें हैं। आप देखिए कि हजरत इंसान तशरीफ़ लाया तो एक कान में अजान पड़ी गई, दूसरे में अकामत पड़ी गई। अब दाना बिना आदमी है, मुझे बताओ, जब अजान होती है तो 10-15 मिनट का वक्फा जमात में बाकी होता है, लेकिन जब अकामत पढ़ दी जाती है तो जमात में 10-15 सेकंड का वक्फा भी बाकी, अजान भी पढ़ी गई है, अकामत भी पढ़ी गई है। पता नहीं कब इमाम तकबीर के लिए अल्लाह अकबर कह के हाथ उठा लेता है। इसलिए साहिब मुख्तसर ज़िंदगी है, आते हुए अजान हुई और जाते हुए जमात। इतने मुख्तसर से वक़्त में आए भी और चले भी गए, पता ही नहीं चला कि हम जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साहिब बुज़ुर्गों ने एक कहानी लिखी है, फरमाते हैं कि मैं गुज़रता हुआ एक कब्रिस्तान से गुज़रा तो वहाँ मैंने देखा कि कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं उनके ऊपर जो कतबे लिखे हुए हैं, तो उन कतबे पे किसी की उम्र लिखी है फ़लाँ बिन फ़लाँ, उम्र 5 साल, किसी की 6 साल, किसी की 8 साल, किसी की 2 साल। कहते सबसे ज़्यादा यही उम्र थी 5 साल, 8 साल, 10 साल। ताज्जुब हुआ कि क्या इस बस्ती में लोग 8-10 साल से ऊपर नहीं गए, क्या इनकी उम्रें इतनी थोड़ी हैं। फरमाते ताज्जुब था, मैं बस्ती के अंदर चला गया, वहाँ पे एक मुझे ज़ाइफ कमज़ोर शख्स मिला, सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। मैंने जाके कंधे पे हाथ रखा, सलाम किया, मैंने कहा बाबा जी मुझे ये बताओ आपकी उम्र कितनी है। उसने कहा बेटा मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। कहते दाढ़ी के अंदर सर में सफ़ेद बाल थे, कमर झुकी हुई थी, बुढ़ापे के तासुरात नुमाया थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा बाबा जी आपकी उम्र 2 साल। उसने कहा बेटा तू कब्रिस्तान से होके आया है ना, इसलिए मैं तेरा ताज्जुब तेरी आंखों से देख रहा हूँ। कहा बाबा जी इसीलिए आया हूँ, मुझे बताएं ज़रा क्या इस बस्ती में लोग 8-10 साल से ज़्यादा नहीं जीते। कहा बेटा लोग 100-100 साल जीते हैं। कहा फिर कतबों पे जो उम्र लिखी हुई है, तो उसने जो बात कही, आज मैं और आप महफिल मिलाद में उठने से कबल इस बात पे गौर करेंगे। कहा बेटा हम सिर्फ वही एज काउंट करते हैं, वही ज़िंदगी शुमार करते हैं, हम उसी उम्र को उम्र गिनते हैं जो उम्र हमने तौबा के बाद गुजारी होती है, जो रब की अतात में गुजारी है। बेटा तू खुद ही मुझे बता वो क्या ज़िंदगी है जो गुनाहों में गुजार दी है, वो भी कोई एज है जो रब की नाफरमानियों के अंदर गुजार दी है। साहिब रुक करके मैं आपको झंझोड़ना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि हम इस बात को सुनने के बाद कि ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो रब की अतात के अंदर गुजार दी जाए, रब की फर्मा बरदारी में गुजार दी जाए। मेरे भाई आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांकें और अपने ज़मीर की अदालत के कटहरे में खड़े हो जाए, क्योंकि ये वो अदालत है जहाँ से कभी गलत फैसले नहीं हुआ करते। इकबाल ने कहा था अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता ना सही अपना तो बन, लेकिन अफसोस कि हम अपना बनने के लिए भी तैयार नहीं है। यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 34 साल ज़ाया कर दिए। आप ज़रा ज़मीर की अदालत के कटहरे में खड़े हो जाएं, देखिए किसी ने ज़िंदगी के 30 साल ज़ाया कर दिए, किसी ने 40 साल ज़ाया कर दिए, किसी ने 50 साल ज़ाया कर दिए और किसी ने सारी ज़िंदगी ही ज़ाया कर दी। मियाँ साहब की आवाज़ आती रही कि गोडे कंबन ते हड्डियाँ खड़कन ते उड़ गया लक तेरा है, ये भी बदियों बाज नहीं आया जियो मर्द दलेरा। हम कितने बहादुर हैं मेरे भाई कि हम डरने लगे तो अपने साए से डर जाएं, और ना डरें तो हम रब की खशियत से भी ना डरें, रब के खौफ से भी हम खाइफ ना हों। तो इसलिए साहिब ज़िंदगी ना बर्बाद करें, मुख्तसर ज़िंदगी है, ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो रब की अतात में गुजार दी जाए। जवानों कोई ज़िंदगी नहीं है जो चौक चौराहों के अंदर गुजार दी जाए, जो गुजरती हुई औरतों के चेहरों पे निगाहें डाल के अपनी निगाहों को पलीत करके गुजार दी जाए। कोई ज़िंदगी नहीं है जो रात के तन्हाइयों में सोशल मीडिया पे धड़कती हुई तस्वीरें देख के अपने मन को पलीत करके गुजार दी जाए।
نہیں صاحب، زندگی وہ زندگی ہے جو سونے محمد پہ درود پڑھ کے گزار دی جائے۔ زندگی تو وہ زندگی ہے جو سحری کے وقت اٹھ کے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپتے ہوئے گزار دی جائے۔ صاحب آئیے ہم غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال ضائع کیے ہیں۔ ہمارے اوپر تو بدبختی غالب آ گئی، شقاوت غالب آ گئی۔ مالک کا نمائندہ مالک کے گھر میں دن میں 5 بار کھڑا ہو کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اسلامی ریاست ہو، مسلمانوں کی بستی ہو، اور یہ آواز بھی فضا کے اندر دن میں 5 بار گونجے، پھر بھی ہمارے قدم بوجھل ہو جائیں کہ رب کے گھر کی طرف نہ اٹھیں، پیشانی ثقیل ہو جائے، رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، زبان مقفل ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہ لاپے۔ میرے بھائی یہ ترانہ سننے کے بعد بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اپنی دکان پہ بیٹھے رہیں، ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہیں، ہم سوشل میڈیا پہ لگے رہیں، بیوی بچوں میں بیٹھ کے ہم گپے ہانگتے رہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب بھی مالک کے نمائندے کی آواز آئے ہم دکان کا شٹر بند کریں، آفس کا دروازہ لاک کریں، ہم مصروفیات کو ترک کریں، مشغولیات کو معطل کریں، طہارت کریں، تیز سے قدم اٹھائیں، مالک کی دہلیز پہ آ کے پیشانی جھکا کے کہیں مالک سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر دیکھنا زندگی کے اندر بہاریں کس طرح آتی ہیں، زندگی کس طرح مرتب عرش کا رحمان آپ کی کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کی الجھنیں، بے چینیاں، یہ کس طرح رفع ہوتی ہیں۔ لیکن صاحب سن لو، ہمارے اوپر بدبختی نے آ کے ڈیرا ڈال لیا، شقاوت نے آ کے ڈیرا ڈال لیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے استغفر اللہ کا نغمہ لاپیں، تاکہ ہمارے دل کی سیاہی دھل جائے اور اس کے اوپر لگی ہوئی جو ہے وہ سیاہی استغفر اللہ کے پانی سے صاف ہو جائے، اور یہ جو دل ہے یہ عرش کے رحمان کی تجلیات کا مرکز و محور بن جائے۔ صاحب سنو، جب دن میں 5 بار مالک کے نمائندے نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم نے لبیک نہیں کہا، عرش کے رحمان کی آواز آتی رہی ولا تمشی فی الارض مرحا، خبردار زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دولت کا گھمنڈ تھا، ہمیں جوانی کا مان تھا، ہم زمین کی چھاتی پہ قدم ٹکا ٹکا کے رکھتے رہے، ہم بازو کھول کھول کے چلتے رہے، ہم گردن اکڑا اکڑا کے چلتے رہے، ہماری آنکھ ترچھی رہی، ہمیں دولت نے غرور میں ڈال دیا، جوانی نے ہمیں تکبر کے اندر مبتلا کر دیا۔ صاحب ہم چدراہٹ کے نشے میں رہے، ہمیں علم کی خماری رہی، اور ہمیں خاندانی وجاہت کا ایک مان رہا۔ اور نہیں میرے بھائی سنو ذرا، عرش کا رحمان کیا فرماتا ہے، قتل الانسان ما اکفرا، زمین پہ اکڑ کے چلنے والے انسان، گردن اکڑا کے بازو کھول کے زمین کی چھاتی پہ قدم ٹکا ٹکا کے رکھنے والے انسان، قتل الانسان ما اکفرا، تم مر جائے کتنا نشکرہ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائی دیکھو ذرا، عرش کا رحمان جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، آج اس کا انداز بدلا ہوا نہیں لگتا؟ لگتا نہیں جیسے وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو گیا ہے؟ قتل الانسان، انسان تو مر جائے، تو قتل ہو جائے، ما اکفرا، تو کتنا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ اچھا بھی دیکھیے، میرے مالک نے آگے حضرت انسان کو آئینہ دکھایا، کہا من ای شیء خلقہ، تکبر کے اندر مبتلا ہونے والے انسان، اور میرے نمائندے کی آواز سن کے میرے گھر کی طرف نہ آنے والے انسان، پیشانی میری بارگاہ میں نہ جھکانے والے انسان، کیا تو بھول گیا ہے من ای شیء خلقہ، کہ ہم نے تجھ کو پیدا کس طرح کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ ہم نے تیری پیدائش کے اندر مٹیریل کون سا استعمال کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا چلے گا، میں عرش کا رحمان تجھے بتاتا ہوں۔ رب نے فرمایا من نطفہ، ہم نے تجھ کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ اتنا گندا قطرہ ہے کہ جسم سے نکل گیا تو غسل لازم ہے، جسم پہ لگا تو جسم ناپاک ہے، لباس پہ لگا تو لباس نجس ہو گیا۔ کہا ہم نے تجھ کو پانی کے ناپاک اور گندے قطرے سے پیدا کیا۔ اچھا پھر دیکھیے یار، اس کی محبت،
اس کی رحمت کا منظر دیکھیے، گندے قطرے سے پیدا کر کے حضرت انسان کو ناپاک نہیں رہنے دیا، پلید نہیں رہنے دیا، نجس نہیں رہنے دیا، بلکہ دیکھیے انداز خداوندی کیا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ کہا خلقہ فقدرہ، ہم نے ناپاک قطرے سے تجھے پیدا بھی کیا، پھر ہم نے تجھ کو حسین بھی بنا دیا۔ کتنا حسین بنایا میرے بھائی، یہ ساری کائنات کن فیکون کا مظہر ہے، لیکن حضرت انسان کن فیکون کا شکار نہیں ہے، بلکہ رب نے اس کو اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور پھر دیکھو کتنا حسین بنا دیا۔ مالک نے 4 قسمیں ارشاد فرمائی، وَتِین وَزَیتُون وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ مالک تو خالق ہے، ویسے بھی بات کرے تو معتبر ہے، معتمد ہے، لیکن تو نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ مالک کون سی بات کرنے لگا ہے؟ قسم کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، ایک قسم کے بعد کی جانے والی بات اہم ہوتی ہے، اور میرے بھائی 4 قسموں کے بعد جو عرش کا رحمان بات کر رہا ہے وہ کتنی اہم ہوگی؟ سنیے ذرا قرآن، فرمائے مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے حضرت انسان کو سونی شکل میں پیدا فرمایا ہے، خوبصورت اور حسین بنا دیا ہے۔ اچھا صرف حسین ہی نہیں بنایا، بلکہ حضرت انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج بھی رکھ دیا ہے، اب اپنی نیابت کا جبہ بھی اس کو پہنا دیا ہے، اپنا نائب بنا کے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اچھا پھر صرف اس کو خلافت کا جبہ ہی نہیں پہنایا، نیابت کا تاج اس کے سر پہ نہیں رکھا، اپنا نائب ہی نہیں بنایا، بلکہ مٹی سے بنا کے نور سے تخلیق کی ہوئی مخلوق کو سروں کو اس کے قدموں کے اندر جھکا دیا، کہا فرشتوں اس کے قدموں میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ۔ اچھا جس نے انکار کیا، عرش کے رحمان لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر نہیں ڈال دیا۔ اب یہاں اگر آپ توجہ کریں تو رک کر کے ایک بات بتاؤں کہ ادھر ارشاد ہے قتل الانسان ما اکفرا، تو مر جائے انسان کتنا ناشکرا ہو گیا، اور ادھر جس نے حضرت انسان کی توہین کی، تعظیم نہیں کی، اس کے گلے میں لعنت کا توق بھی ڈال دیا۔ مالک یہ منظر کیا ہے؟ ادھر تو خود ہی کہہ رہا ہے مر جائے انسان، اور ادھر اس کے قدموں میں پیشانی نہ جھکانے والے کے گلے میں لعنت کا توق بھی ڈال رہا ہے۔ تو یار مالک کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میں رب کی بات کو مثال سے سمجھانے کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ بے مثال ہے، اس کی مثال ہی کائنات میں نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی بات ہے۔ جب آپ اپنی ماں کی بات نہیں سنیں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کے سامنے اونچا بولیں گے، ماں بلائے گی آپ نہیں آئیں گے، تو ماں کے لفظ آپ نے سنے ہیں، پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں، لیکن یہ لفظ اس زمانے کے اندر بھی موجود ہیں کہ ماں کہے گی تجھے گولی لگے، تم مر جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو، تجھے سانپ لڑے۔ جب ماں کہے نا تجھے سانپ لڑے، تجھے گولی لگے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو، تو ایک پاس بیٹھا ہوا شخص اٹھ کے اس کے بچے کے چہرے پہ تماچا لگا دے، تو مجھے بتاؤ اس کی ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں اپنے بچے کی نافرمانی کو نہیں دیکھے گی، بلکہ انداز کیا ہوگا، اس کے ساتھ جھگڑے گی، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بچے کے چہرے پہ تماچا مارا؟ بڑھیا ابھی تو کہہ رہی تھی مر جائے، سانپ لڑے، قتل ہو جائے، گولی لگے، یہ مرا بھی نہیں ہے، سانپ بھی نہیں لڑا، قتل بھی نہیں ہوا، اور اس کو گولی بھی نہیں لگی، صرف ایک تماچا لگا ہے، اور تیرا غصہ اتنا، تو ماں کے لفظ کیا ہوں گے؟ پگلے یہ تو اس کی نافرمانی کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، ورنہ میرا سینہ کھول کے دیکھ اللہ نے اس بچے کی محبت کتنی رکھی ہوئی ہے۔ جب رب نے اس کی نافرمانیوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ قتل الانسان ما اکفرا، اور جب ابلیس نے ناپیشانی جھکائی تو لعنت کا ٹوک ڈال دیا، کہا مالک یہ دینگا مشتی کرنے والا، فساد کرنے والا، تیرے حکموں سے روگردانی کرنے والا، اور تیرے حکموں کو توڑنے والا، تیری معصیت کرنے والا، اس کے لیے تو نے مجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو آواز کیا آتی ہے کہ نکل جا میرے دربار سے، تو اس کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، اگر یہ میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکموں کو توڑتا ہے، تو میں نے اس کو ایک راستہ بھی بتا دیا ہے۔
मालिक वो रास्ता कौन सा है? कहा तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मैंने इसे बता दिया है, अगर मक्खी के सर के बराबर तेरी आंख से आंसू निकल गया और जुबान पे अस्तगफिरुल्लाह का नगमा अलाप के तूने मुझे पुकार लिया, तो मैं ये नहीं देखूंगा इसने किया क्या क्या है, मैं ये देखूंगा इसने माफी का कलम दान पकड़ के मेरी बारगाह में दरखास्त भेज तो दिए है ना, एक बार अस्तगफिरुल्लाह का नगमा इसने अलाप तो दिया है ना। अच्छा फिर देखिए हजरत इंसान के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। जब तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा का परवाना हमें थमा दिया गया, कहा एक बार अस्तगफिरुल्लाह का नगमा अलापना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके जन्नत की राहों का मुसाफिर बनाना ये मोहम्मद के खुदा का काम है। तो इंसान ने जो है वो झुक करके जो है वो पीछे देखा तो अर्ज किया, मालिक तू तौबा के जरिए गुनाह तो माफ करता है, लेकिन जहां पे तू रहीम है, करीम है, सत्तार है, वहां पे तू कहार भी तो है ना, जब्बार भी तो है ना। हमें तेरी बारगाह में आते हुए हया आती है, हम किस तरह आए तेरी बारगाह में? तेरी जो है वो सिफ्ते कहार भी है और सिफ्ते जब्बार भी है। तो फिर एक मीठी आवाज आई, या अय्युहल इंसान। या लफ्ज देखिए कितने मीठे हैं, अंदाज कितना प्यारा है। कहा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब का दर छोड़ के कहां जा रहा है? पलट के आ जा, इतनी मोहब्बतें तुझे कहीं से नहीं मिलेंगी जितनी मोहब्बतें तुझे अर्श का रहमान अता फरमाएगा। इंसान ने मीठी आवाज सुनी, गुनाहों की तरफ जाने वाले कदम रुक गए। तो इंसान ने कहा, मालिक बात मेरी फिर भी वही है, तू रहीम है लेकिन तू जब्बार भी है। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर तूने बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं ना, तो फिर मेरे मोहम्मद का मदीना मौजूद है, मेरे रसूल का वसीला लेके आ जा। मैं ये नहीं देखूंगा किया क्या क्या है, मैं ये देखूंगा मेरे नबी के नाम का वसीला लेके आ गया है। मुजरम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दर तवाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, जरा सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। साहिब आओ महफिल मिलाद में आने वालों, सारा महीना आपने हजूर की अजमतों को सुना, सारा महीना हजूर के मिलाद को आपने सुना। जिक्र रसूल ऐसी कस्तूरी है, जितना इसको छेड़ते जाओगे उतनी खुशबू फैलती चली जाएगी। लेकिन साहिब आइए, मुझे आज कहा गया था कि आपने इस्लाही गुफ्तगू करनी है, तो साहिब आओ, ये कसीर तादाद नौजवानों की है। साहिब अपने आप को मोहम्मद अरबी के दीन के साथ जोड़ लो, आओ यार शरीयत मुताहरा का दामन थाम लो। यार कहीं ऐसा ना हो क़यामत के मैदान में हमें रब की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़े। हजरत इकबाल का अंदाज देखिए, इकबाल ने कहा था, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, घर तू मी बीनी हिसाब बम ना गुजीर, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मालिक तू गनी अज हर दो आलम है, मुझे बगैर हिसाब के मुआफ़ कर देना। अगर क़यामत के मैदान में मेरा हिसाब लेना ज़रूरी हुआ ना, तो एक मेहरबानी मेरे ऊपर करना कि मुझे रसूलुल्लाह की नज़रों से पोशीदा रखना। अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, इकबाल मेरा उम्मती हो के ये गुनाह करते हुए हया ना आई, मैं हजूर को जवाब क्या दूंगा? और मिलाद मनाने वालों सुनो, मिलाद मनाओ, सारी सारी रात झंडियाँ लगाओ, झंडे लगाओ, बाजार सजाओ, चिरागा करो। अबू लाहब अगर भतीजा समझ के खुशी करे, रब महरूम नहीं रखता। हम नबियों का इमाम समझ के खुशी करें तो मुझे बताओ रब हमें कैसे महरूम रखेगा? साहिब नहीं, अर्श का रहमान रहमतों के दरवाजे को शादा कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी रात बाजार सजाते रहें, सहरी का वक़्त आए और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तराना लापा जाए और हम जाके नींद की आगोश में चले जाए। साहिब जिस रसूल का मिलाद बनाते हो, उसी रसूल ने फरमाया, रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। यार हम मिलाद मनाएं लेकिन रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडा ना करें। सुनो मेरे भाई, आज हमने सीने पे नक्शे नालैन लगा लिया, इसकी बड़ी बरकतें हैं, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन सीने पे नक्शे नालैन लगा हुआ है, लेकिन सीने के अंदर हसद भी पाया गया, बुग़्ज़ भी पाया गया, कीने जैसी लानत भी पाई गई। तो मुझे बताओ ये नक्शे नालैन की बरकतें कैसे कशीद कर पाओगे? महफिल में बैठ के आपने दोनों हाथ बुलंद करके कहा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सही बात है,
ہونی بھی چاہیے میرے بھائی. کوئی انکار نہیں ہے کہ غلامی رسول کے بغیر یہ زندگی فضول ہے، لیکن زبان سے نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بولا، غیبت بھی کی، اپنے بھائیوں کی چغلی بھی کی. تو مجھے بتاؤ یہ نعرے تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ کیا فائدہ دیں گے؟ ایک شخص نے آ کے میرے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا فانظر ماذا ترى، دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے تو. اس نے عرض کیا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے. جب تیسری بار اس نے کہا حضور اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور نے فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ. اچھا میرے بھائی، آج زبانی نعرے ہمارے پاس رہ گئے ہیں. محبت کرنے والوں کی داستان سناؤں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور نے ایک گنبد نما مکان دیکھا جو بہت زیادہ اونچا بنایا گیا تھا. تو حضور نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا حضور فلاں انصاری صحابی کا ہے، فلاں انصاری صحابی کا. حضور نے کوئی بات نہیں کی، چہرے پہ ناگواری کے تاثرات آئے اور آگے گزر گئے. تو صحابہ نے بتایا یار تیرا مکان رسول اللہ کو پسند نہیں آیا. اس نے کھدال پکڑی، مزدور لگائے، مکان کو گرا دیا، زمین کے برابر ہو گیا. اچھا پھر جب دوبارہ رسول اللہ وہاں سے گزرے نا، فرمایا یہاں پہ فلاں انصاری کا ایک مکان تھا وہ اب نظر نہیں آتا. لوگوں نے عرض کیا حضور اس کو پتا چلا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، اس نے مکان ہی گرا دیا. تو میرے رسول کے لبوں پہ تبسم آ گیا. یہاں رک کے ایک بات بتانا چاہوں گا میرے بھائی، اگر ہم ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. یار ایک مکان پسند نہیں آیا تو اس نے گرا دیا. اور ہماری ذات میں کتنی برائیاں ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہیں، اور ہم وہ برائیاں نہیں ختم کر رہے، اور ہوتے ہیں ہم عاشق رسول، اور ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. سلام عرض کیا، حضور نے رخ زیبا پھیر لیا. ادھر آ کے سلام عرض کرنے لگا، حضور نے رخ زیبا ادھر کر لیا. تو اس نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، حضور سلام کا جواب نہیں دیتے. تو انہوں نے اشارہ کیا تیرے ہاتھ میں جو یہ انگوٹھی ہے نا، اس کی وجہ سے حضور تیرے سلام کا جواب نہیں دیتے. اس نے اتاری اور پھینک دی. حضور نے سلام کا جواب دیا. فرمایا میں دیکھ رہا تھا تیرے ہاتھ میں آگ کے انگارے ہیں. اور آج ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں نہیں ہوتی پوری جب تک ہم یہ جو ہے وہ انگوٹھیاں پہن نہیں لیتے. میرے بھائی کیا حضور کی شریعت کی نافرمانی کے بغیر ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوتی، ہمیں فرحت نصیب نہیں ہوتی؟ اور صاحب آج نوجوانوں کی کیفیت دیکھو، رنگ برنگے دھاگے پہنے ہوئے ہیں. یہ لال قلندر سے آیا ہے، یہ مجھے سلطان بہو سے ملا ہے. یار مجھے کوئی ایک شخص ثابت کرے کہ سلطان بہو نے یا شہباز قلندر نے یہ دھاگا پہنا ہو، اور مجھے بتائیں یار کہ آج اگر ہماری منگنی کی رسم ہو جائے نا تو وہ پہنا دیتے ہیں لوہے کا چھلا اچھا ہوتا ہے. یار اتنا تمہارا یقین ایذان کمزور ہو گیا کہ عرش کا رحمان تمہاری حفاظت نہیں کرے گا، یہ لوہے کا چھلا حفاظت کرے گا جس سے بتوں کی بو آتی ہے میرے رسول کو. یار جب حضور نے سلام کا جواب دیا، اس نے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی. مجلس برخاست ہوئی تو یہ بھی شخص اٹھ کے جانے لگا. تو صحابہ نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لے، تیرے لیے ناجائز ہے، تیری عورت کے لیے تو جائز ہے نا، اور اس کو بیچ کے کوئی اور چیز بنا لینا. لفظ سنیے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں ایسی چیز کو اپنے گھر میں رکھنا پسند ہی نہیں کرتا جو میرے محمد کو ناپسند ہے. یار ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، اور ہم کن راہوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. جوانوں آؤ، تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے اسلام کو. آج جو ہے وہ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جرا روندے نو گل لاوے. صاحب آؤ آج اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑو. تمہاری جوانیاں چوک چراہوں کے لیے نہیں ہیں، تمہاری جوانیاں پھٹوں پہ گزارنے والی نہیں ہیں. تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے. تمہاری جوانی تو محمد عربی کے دین کے کام آنی چاہیے تھی. یہ تمہاری جوانیاں کیسے برباد ہو رہی ہے میرے بھائیوں. آؤ آج اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرو
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دائی ہیں، حضور کے دین کا پیغام لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ جوانی ہے، یہ گزر جائے گی، ایک وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، کانوں میں اور ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، اور پھر چٹا لباس پہنا دیا جائے گا اور لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے جائیں، کفن میں منہ چھپا کے جائیں، آج کھلا منہ لے کے اس کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اس کی رحمت کی دونوں باہیں یوں پھیل کے کہتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ نہیں دیکھے گا اس نے کیا کیا پاپ کیے ہیں، وہ یہ دیکھے گا یہ میری بارگاہ میں پلٹ کے آ تو گیا ہے نا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ صاحب وہ چٹی چادر پہن کے جاؤ گے کل کو، آج اپنے قدموں پہ چل کے آ جاؤ۔ میاں صاحب کی آواز بھی آتی، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنیا، پھر نہ کی حشر دیاڑے حال و ربا کی بنیا۔ میرے بھائی ہماری چادر داغ تو دور کی بات، تار تار ہو گئی ہے۔ ہم توبہ کے پانی سے اس کو دھونے کی کوشش کریں تاکہ عرش کا رحمان اپنی رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا، اقبال نے کہا مالک حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا۔ میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر حضور نے پوچھ لیا اقبال میرا امتی ہو کے یہ گناہ کرتے ہوئے حیا نہ آئی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ صحیح میلاد مناتے ہو، مناؤ۔ اگر قیامت کے میدان میں رسول اللہ نے پوچھ لیا اپنی نگاہیں پلید کرتے ہوئے حیا نہ آئی، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہ آئی، میرا میلاد مناتا تھا اور مسلمان بھائی کا حق ضبط کرتے ہوئے حیا نہ آئی، میرا میلاد تو مناتا تھا لیکن میری آنکھوں کو ٹھنڈک تو کیوں نہیں پہنچا سکا؟ قیامت کا دن بڑا اوکھا دن ہوگا صاحب، نبیوں کی زبانوں پہ یہ ترانہ ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، کسی اور کی بارگاہ پہ چلے جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے جب نبیوں کی زبان پہ اذهبوا الی غیری ہوگا، صرف میرے رسول کی ذات ہوگی جس کی دونوں باہیں یوں پھیلی ہوں گی، آواز آ رہی ہوگی آنا لہا آنا لہا، در بدر بھٹکنے والوں ادھر آؤ، تمہاری شفاعت کے لیے اللہ نے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے، تمہاری شفاعت کے لیے اللہ نے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ اگر رسول اللہ نے رخ زیبا پھیر لیا، بتاؤ کون سی دہلیز اور کون سا در ہمارے پاس ہوگا، کون سا آسرا ہوگا ہمارے پاس؟ صاحب اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس جو ہے وہ رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہے۔ اگر آج ہم رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، وہ نہیں دیکھے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا میری بارگاہ میں آ تو گیا ہے۔ صاحب یہ محفل میلاد کا پیغام ہے کہ ہم ہر اس برائی کو دور کریں گے جو برائی میرے رسول کو پسند نہیں ہے، اپنی اس عادت کو دور کر دیں گے جو میرے رسول کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ نعت کے دوران جو آپ کا ذوق تھا، تقاضا تھا کہ میں بھی اسی زور سے بیان کرتا، لیکن نہ تو میرے پاس وہ لفظ ہیں، نہ ہی اتنا زور ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں میں پکڑا کے آپ کو جنت کی راہوں کا مسافر بنا جاؤں۔ نہیں میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو یہ صاحب جب تک عمل نہیں کریں گے یہ زندگی نہیں بنے گی۔ تو صاحب آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو عمل کی راہوں کے مسافر بنا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام کچھ اور ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ حضرات گیلان سماعت فرما لیں۔ درود و سلام کے بعد اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھنی ہے۔ لنگر کا یہاں انتظام ہے، بیٹھ کر آپ نے لنگر لینا ہے۔ یہ میلاد شریف کا لنگر ہے، ضائع نہیں کرنا۔ سلام کے فوراً بعد اپنی اپنی جگہ پر آپ نے تشریف رکھنی ہے۔ محمد مظہر صاحب سلام کے لیے تشریف لاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔